بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. اس دنیا میں ہر شخص محتاج ہے. انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگے. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے میں دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جاتی ہے. دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین اور اپنے تمام بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام روزانہ صبح 7:26 پر پیش کرتے ہیں تاکہ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکیں. آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سجاد احمد ندوی صاحب، جو معروف عالم دین ہیں اور صدر ہیں کل ہند ائمہ مساجد بہار. مولانا صاحب السلام علیکم اور بہت خیر مقدم آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا ایک بار پھر سے. مولانا صاحب، موجودہ حالات میں جب ہر کوئی مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان پریشان ہے، مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، تو ایسے میں ان سب مشکلات سے، پریشانیوں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کے لیے کیا دعائیں ہیں، کیا وظائف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے انسان کو ہر نعمتوں سے نوازا. انسان کو چاہیے پریشانی ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرے. یہ نہیں کہ پریشانی ہو تو اللہ کو یاد کریں، خوشی کا موقع ہو تو اللہ کو بھول جائیں. یہ مومن کی شان نہیں، مومن کی پہچان نہیں. مومن ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے. ان کی زبان اللہ کی یاد سے رطب اللسان ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہ مومن کی پہچان اور شان ہے. جو مومن بندہ صرف ضرورت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وقت، ہر پریشانی میں اور ہر خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے. جب مومن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتا ہے، خوب دیتا ہے. اور پریشانی میں صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے گڑ گڑا کر. اصل انسان جو ہے جلد باز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی ہم کو اس کو فائدہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کام کو بنانے والا ہے. انسان کو آزماتا ہے، مومن بندہ کو آزماتا ہے کہ یہ بندہ پریشانی میں گھبراتا نہیں ہے، مجھے یاد کرتا کہ نہیں. اللہ اس کو جانچتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے. تو مومن کو چاہیے اس آزمائش میں، اس پریشانی میں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ قائم و دائم رہے، اللہ کے رسی کو تھامے رہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے اور اسباب پر نظر نہ رکھے بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. عام طور پر انسان ظاہری چیز پر یقین رکھتا ہے، اسباب پر یقین رکھتا ہے، لیکن مسبب الاسباب، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اس پر یقین نہیں رکھتا. اسی لیے دعا قبول نہیں ہوتی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ براہ راست پروگرام ہے اور اس پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. 18004192 اور 9989974324. جب آپ ہم سے بات کریں، آپ سے گزارش روزانہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ٹی وی کی آواز اس وقت بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. ایک کالر بھی موجود ہے لائن پہ. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم، فرمائیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ایک لڑکا ہمارا ہے فاروق نام ہے, عید کا بھی لینا آئیلا ہے. دیکھیے محترمہ, میرے کہنے کا بھی کوئی اثر ہوا ہی نہیں آپ پہ. میں نے آپ سے کہا تھا, سب سے کہا تھا کہ ٹی وی کی آواز اگر آپ بند کر دیں تو ہم کو آپ کی آواز صاف آئے گی. ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. مولانا صاحب ہمارا لڑکا کا نام ہے فاروق. جی. عید تو دن بھی آئیلا, جیسے کہ نوکری کنٹینر چلاوت ہوا, لیکن ہماری باپ ایک دم سنچے کو نہیں کھائی کرتے. ہاں تانا سنتے نہیں, ماما مامی کی طرف ہو, ممیا کے جات, ممیا کے سن جاتا, لیکن مائی کی ہے نا آوت فون. جی مولانا صاحب, اگر آپ ان کا مسئلہ سمجھ گئے ہوں تو آپ ان کو جواب دے دیجئے. سوال کیا ہے؟ سوال میں سمجھ نہیں پایا کیونکہ یہ اس طرف کی ہی لینگویج ہے, میری سمجھ میں نہیں آیا. میں بھی نہیں پا رہا ہوں. چلے بہرحال ان سے گزارش کی دوبارہ فون کریں اور تھوڑا سا صاف بولیں. دوبارہ آپ فون کیجئے اور تھوڑا سا صاف بولنے کی کوشش کیجئے. معذرت, یہ سوال ہم نہیں لے پائے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم جالنا مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہم کو دو مسئلے پوچھنے کے لیے. جی فرمائیے, پوچھئے. جی ایک قرض کے بارے میں پوچھنے کا ہے. جی. قرض کی جگہ پریشانی ہے, قرض سوچنا نہیں ہمارا. قرض؟ ہاں قرض. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہے نام کے بارے میں پوچھنے کا. کچھ لوگوں کو نام پسند نہیں آ رہا. ہمارے سالے کی بچی ہے, ہاں, تو اس کا نام ذکرہ رکھے, تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا, تو اس کے بارے میں مولانا صاحب. ان لوگوں کو کیوں پسند نہیں آ رہا ذکرہ نام؟ کیوں اتنا پیارا نام ہے ذکرہ, کیوں پسند نہیں آ رہا؟ ہاں نا, آپ کیا بولنا, میں بولا. چلیے مولانا صاحب جواب دیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا سوال ہے؟ قرض سے نجات کے لیے دعا چاہتے ہیں کہ کوئی دعا بتائی جائے, قرض سے نجات پائی جائے. ایک دعا ہے ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وضلع الدین وقہر الرجال. ایک اور دعا ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا خوب پڑھے, کثرت سے پڑھے, جتنا ممکن ہو پڑھ سکے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیتا ہے. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے محترمہ. ہاں بتائیے, حج کرنے کے لیے کوئی دعا بتائیے جو پڑھیں. حج کرنے کے لیے مطلب آپ حج کی خواہش رکھتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائی جائے کہ آپ کے لیے وسائل پیدا ہو جائیں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. سب سے پہلے عزم مصمم ہو, نیت صاف ہو, اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرے, اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, یہ آیت خوب پڑھے اور استغفار کی کثرت کرے. یہ تصور کرے اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے, انشاءاللہ ضرور ان کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے گا. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ تھوڑا زور سے بولیے. ہاں ہم ناندیڑ سے پڑھ رہے ہیں, ہمارے پورے بدن میں درد ہے. اور جی ہم ناندیڑ سے پڑھ رہے ہیں, ہمارے پورے بدن میں درد ہے اور ہم چل نہیں سکتے. پورے بدن میں درد ہے اور آپ چل نہیں سکتے ہیں, چل پھر نہیں سکتے ہیں شاید. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب
روزانہ پابندی کے ساتھ صبح شام 7 دفعہ یہ دعا قرآنی دعا ہے. وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام 41 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پر دم کر لیں. جہاں جہاں درد ہے پھیر لیں، اور اگر ممکن ہو تو تیل میں دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم گلبرگہ سے فرمائیے. کرناٹک. یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہر چیز میں کامیابی کے لیے کیا دعا کس کریں؟ چیز میں کامیابی کے لیے؟ ایگزام میں ہو. ایگزام میں کامیابی کے لیے. ایگزام میں کامیابی کے لیے بیسک شرط یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آپ کو دعائیں بتائیں گے، اس کو بھی آپ پڑھتے رہیے گا. ایسا نہیں کہ آپ پڑھائی کرنا ہی چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ میں دعا پڑھ لوں گی اور بس کامیاب ہو جاؤں گی. ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. دعا ایک سہارا، ایک سپورٹ ہوتا ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ یہ روزانہ ہر نماز کے بعد یا فتاح یا فتاح یا فتاح پڑھے، اور ساتھ ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک اور دعا ہے، سورہ نساء میں ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. انشاءاللہ یہ دعائیں اگر یاد کر لیں، خوب پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ محنت خوب کریں. بالکل، بشرطے کہ محنت خوب کریں. یہ ہم تمام ناظرین سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے خدا نخواستہ، یا روزگار میں برکت نہیں ہے، یا آپ پڑھائی کر رہے ہیں، تو بیسک جو چیزیں ہیں، علاج آپ کو جاری رکھنا ہے. آپ اگر روزگار کے لیے نکلے ہیں تو آپ کو محنت شرط ہے، اور وہی حال پڑھائی کا بھی ہے. اس کے بعد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. جب تک آپ اپنا بیسک جو محنت ہوتی ہے، بیسک چیزیں وہ نہیں کریں گے، تب تک دعا بھی کام نہیں آتی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہمارے شوہر کے کمر میں گیپ بتائے تھے ڈاکٹروں نے 3-4 سال پہلے. کمر میں کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے؟ ہاں درد ہوتا ہے، تو گیپ بتائے تھے ڈاکٹروں نے. گیپ؟ ریڑھ کی ہڈی میں گیپ. جی سمجھ گیا. تو پٹن دوا گولی کیے تھے، مگر اس سے کچھ کم نہیں ہوا. سال بھر کر انہوں نے علاج، مگر وہ بعد میں چھوڑ دیے. جی اس کا درد ابھی تک ویسا ہی ہے، وہ کبھی کبھی اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ جی ہمارے امی کے گھٹنوں میں درد. ایک تو آپ کے شوہر کے سلپ ڈسک ہے، ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ گیا ہے، درد ہوتا ہے، اور آپ کی امی کے گھٹنوں میں درد ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جو 15ویں پارے میں ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ 7 دفعہ پڑھیں، اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ کر جہاں درد ہے وہاں ہاتھ پھیریں، اور تیل میں دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. مومن کا اسلحہ دعا ہے، دین کا ستون دعا ہے، آسمان و زمین کا نور دعا ہے. دعا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. جی فرمائیے محترمہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. فرمائیے. سر ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہماری لڑکی کی طبیعت خراب رہتی ہے اور ڈاکٹر نے کتنی بتائی ہے، اس کے لیے کوئی دعا چاہیے تھی. ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ کتنی عمر ہے لڑکی کی؟ لڑکی کی عمر ہے ہماری 25 سال. اچھا. گردوں میں تکلیف ہے اس کے؟ جی بتایا کتنی ہے ڈاکٹر نے. جی سمجھ گئے. کڈنی بول رہے نا آپ؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. سورہ لإلاف چھوٹی سورہ ہے. لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کریں، استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. پروگرام دعا اور دوا جاری ہے. فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون کے ذریعے پروگرام میں شرکت کر کے اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام روزانہ صبح 7:26 پر پیش کرتے ہیں، پیر سے جمعہ، تاکہ آپ کو بتا سکیں آپ کے مسائل کا حل اور پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ دعاؤں کے ذریعے، صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے، قرآن و سنت کی روشنی میں. آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی مولانا سجاد حسین ندوی صاحب، جو عالم دین ہیں اور صدر ہیں کل ہند ائمہ مساجد بہار. آپ فون سے اپنے مسائل پریشانیاں بیان کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ایک کالر بھی موجود ہے لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ عبدالرزاق بول رہا ہوں علی گڑھ سے. عبدالرزاق بھائی فرمائیے. جی حضرت، 2 مسئلے تھے. ایک تو انہوں نے جو مولی والا جو عمل بتایا تھا جی سراب پینے کے لیے، اس کے کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میت کو نہلاتے ہیں، میت کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں. ہاں غسل دیتے ہیں، تو اس میں پانی جیسے کلمہ پڑھ کے پانی ڈالتے ہیں ان کے اوپر، وہ ڈالنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، آپ کو بتا دیں گے غسل کا طریقہ. جو آپ نے عمل پوچھا ہے وہ نشے سے چھٹکارے کا عمولی والا، وہ ہمارے لکھنؤ کے مولانا صاحب ہیں جو وہ عمل بتاتے ہیں، وہ جمعرات کو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ کوشش یہ کریں کل کے پروگرام میں، جی اگر ہارون نظامی صاحب ہوئے تو آپ کل کے پروگرام میں فون کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی کال کر پائے تو میں ان سے پوچھ کے آپ پروگرام دیکھ کے اس کا جواب سن سکتے ہیں. بہرحال مولانا صاحب، میت کو جو غسل دیا جاتا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ غسل کا جو طریقہ ہے، جو حدیث میں بھی ہے اور جو تاریخ میں بھی ہے، کہ جس طرح میت کو لٹا دے اور پہلے اس کو جو ہے پانی گرم کر دے، بیری کا پتہ ہو تو مناسب اسے نہلانا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کلمہ پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے، پاک صاف ہو. اور یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے شروع کریں. میت کی جو غلاظت ہے اندر جو ہے پیٹ سہلا کر اس کو نکالے، پھر اس کے بعد جو ہے دائیں کروٹ سلائے، پھر نہائے، پھر بائیں کروٹ کرے، پھر چت ہو کے اس کو پانی ڈالے. تو وہ طریقہ جو ہے پریکٹیکل ہے، اس کو بتانا پڑے گا. تھیوری بتانے سے بات کا مطلب یہ کہ جو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ کے پانی ڈالنا ہے، وہ ضروری نہیں ہے، چاہے آپ پڑھیں تو اچھا، نہیں پڑھیں تو کوئی دقت نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں اس میں کلمہ پڑھنا. جی شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب؟ بنگلور سے، کرناٹک. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی چارے میں تھوڑا گھریلو پریشانی آ جا کے جی اپنی بیوی کو ڈراتے اور غصے میں آ کے چلے گی. آپ کے بھائی؟ ہمارے بھائی کے بیٹا ہے. اچھا. وہ غصے میں ایسے اس طرح کر دیا کیونکہ جو میں تمہارے کو چھوڑ دیا، میں طلاق دے دیا کہ بتا دیا. اب وہ جو بول رہے ہیں کہ میں طلاق کا مسئلہ ہو گیا تو میں گھر میں نہیں رہتی کو چلے گی، اس لیے کیا مسئلہ کریں گے وہ تھوڑا آپ سے کوئی ادھر ہے. کون چلی گئی؟ ان کی مطلب جو وائف ہیں وہ چلی گئی؟ ہاں. آپ نے وہاں کے جو لوکل مفتی صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا تھا؟ رابطہ کیا تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں وہ طلاق ہو گیا کو بتایا. ہاں. تو یہ تو چونکہ پورا مسئلہ سننے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا. ایسے مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اس معاملے میں جو شہر قاضی ہیں یا کوئی مفتی ہیں علاقے میں، ان سے پوچھیں تفصیل یا واقعہ. پھر وہ شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کس نے سنا ہے طلاق کس طرح دیا ہے، جواب دیا ہے یا طلاق دیا ہے، کتنی طلاق دی ہے. تو وہ لوکل جو علماء ہیں یا مفتیان ہیں ان سے رجوع کریں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی ہم مہاراشٹر سے. روبینہ ابھی آپ سے بات کیے نا. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی
बनी इसराइल की आयत नंबर कौन सी बोले हैं मौलाना साहब ने, वो भी बताइए ना। ये एक किस चीज के लिए? मसला क्या था? किस मसले के लिए? रीढ़ की हड्डी में गैप था, घुटनों के दर्द के लिए सवाल किए थे ना हमने। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने फोन किया था, रीढ़ की हड्डी में जो आपके शौहर के गैप है और आपके वालिदा के घुटनों में दर्द है, सूरह बनी इसराइल की कौन सी आयत है मौलाना साहब? वबिल हक़्क़ि अनज़लना वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये सूरह के आखिर में है, आखिरी सफ़े में है। ये सूरह जहाँ ख़त्म होता है उससे पहले ही आप 2-3 आयत से पहले आप इसको देख लें, उसको याद कर लें, इंशाअल्लाह दुआ पढ़ें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हजरत, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। ऐसे हजरत बात नहीं हो पाती। नाजरीन, आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं, और भी कॉलर्स लाइन पर होते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारा फ़ोन लगता नहीं है। बहरहाल एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना मसला बयान कीजिए। हाँ जी, नासिर बेग बोल रहा हूँ, मेरे बरेली से। जी फरमाइए। जी हजरत, ऐसा है कि मेरा कहना ये है कि मेरे अभी लड़के की शादी हुई जी, लगभग 1 हफ्ता हुआ है, 11 जून को शादी जी हुई। उससे 1 दिन पहले भी मेरे बच्चे के छोटे वाले के चोट लग गई, जो ब्लैक कमांडो है। चोट लग गई थी? हाँ, उसके चोट लग गई। वो शाम में जा रहा था वो सामान लेने के लिए यहीं बरेली, तो और उसके बाद में फिर मतलब जिस लड़के की शादी हुई उसके चोट लग गई या उससे छोटा जो है? उससे छोटे के, उससे छोटे के। उसके दूसरे दिन वलीमा था, वलीमा हो गया। उसके बाद में घर में गैस चूल्हा रखा हुआ था, 3 बर्नर का नया गैस चूल्हा था, वो ब्लास्ट हो गया जी। उसके बाद में इसी तरीके से 2-3 हादसे हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या बचे। आप जो जानना चाह रहे हैं, मैं आपको जवाब तो मौलाना साहब देंगे, लेकिन जो आप जानना चाह रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे इस तरह के वहम और इस तरह के गुमान बिल्कुल ना पालें। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लोग कान भरते हैं और सिर्फ वहम होता है। बाकी इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के रहने से, किसी के कदम, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये मेरी तरफ से जवाब है, बाकी आपको मौलाना साहब बताएंगे। कोई भी परेशानी अगर इंसान पर आती है, एक तो अपने आमाल की वजह से, या अल्लाह ताला नेक बंदे को आजमाता है, तो उस आजमाइश के मौका पर अल्लाह से दुआ मांगे। ख़ास तौर परेशानी के लिए दुआ है, कुल लन मुसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना वअदल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। ये दोनों आयत मुबारका खूब पढ़े, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, रोज़ाना चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इंशाअल्लाह परेशानी उनकी दूर हो जाएगी, और जो परेशानी आने वाली है वो भी दूर हो जाएगी। और सदका करता रहे, सदका से बला मुसीबत टल जाती है। बसा औक़ात इंसान नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सब कुछ करता है, एक सदका और खैरात करने में बखालत करता है। उनको चाहिए कि इसमें फयाज़ी करें, अल्लाह ने दिया है, जो भी तौफ़ीक़ हो, जितनी भी तौफ़ीक़ हो, अल्लाह के राह में ख़र्च करें, फिर दुआ करें, अल्लाह का हम्द सना बयान करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं। अल्लाह हर परेशानी का हल करने वाला है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। मौत, ज़िंदगी, रिज़्क़, बरकत, परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह ही है। इसी यकीन के साथ दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आपने मौलाना साहब का जवाब सुन भी लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। मैं इनका ही जवाब दोहरा दूं कि जो इंसान के ऊपर परेशानियां, मुसीबतें होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के अपने आमाल की वजह से होती हैं, और आप इस्तग़फ़ार कीजिए और जितना हो सके सदका दीजिए। बाकी इस तरह के आप बराए मेहरबानी वहम ना पालें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, फरमाइए। सर मैं मोहम्मद सालर बड़ा औरंगाबाद। जी फरमाइए। सर सवाल 2 है। पहला सवाल तो ये है कि काबे शरीफ की जो तामीर किसने की थी,
और वो कब हुई थी। दूसरा सवाल ये सर कि जैसे हम इस्लाम के अंदर जो है तो हरे रंग को जो है तो ज्यादा पसंद करते हैं, तो काबे शरीफ के चारों ओर से काले कलर का पर्दा क्यों ढका है? ठीक, मौलाना साहब। रुए ज़मीन पर सबसे पहला घर खाना काबा बैतुल्लाह है। सबसे पहले अल्लाह ने उसी को बनाया, सबसे पहले फरिश्ते ने उसको बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम, फिर जो तामीरी काम किया सही तरीक़े से इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों मिलके, बाप बेटे मिलके ये दुआ पढ़ते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़ते थे, तामीर फरमाते थे। इसलिए तारीख़ी बात को किताबों से रुजू करें। यहाँ फ़ज़ाइल की गुफ्तगू होती है, मसाइल की गुफ्तगू कम होती है, इसलिए तारीख़ का मुताला करें और सब कुछ किताबों में मौजूद है। यहाँ फ़ज़ाइल की बात है, सेहत की बात है, तंदुरुस्ती की बात है, रिज़्क़ का बरकत की बात है, वो करें। और तारीख़ी बात जब करनी है तो वो किताब का मुताला करें और जो मक़ामी उलमा उनसे रुजू करें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, टीवी बंद कर दीजिए, आवाज़। देखिए रोशनी नहीं आ रही, रोशनी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था, मैं मधुबनी से बोल रहा हूँ। जी, क्या ईसा का नमाज कज़ा ईसा के वक्त नहीं अदा करना है या दिन के किसी वक्त अदा किया जा सकता है? ईशा की कज़ा कब? ठीक है, ईशा की क़ज़ा फजर सुबह सादिक होने से पहले पहले आप अदा कर सकते हैं। नहीं, इनका ये पूछना था कि मौलाना साहब, मैं बताऊं, मैं ज़रा सा वजाहत कर दूं। जैसे कि आज हमारी या कल हमारी ईशा की नमाज कज़ा हुई, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो जो उसकी कज़ा होती है वो अगले दिन हम ईशा में ही करेंगे या किसी भी वक्त, मतलब कोई भी वक्त में उसको कज़ा पढ़ सकते हैं? या फजर की छूट गई या ज़ोहर की छूट गई तो उसी वक्त कज़ा करनी होती है, उसी वक्त पे अगले दिन या किसी और दिन, या किसी भी वक्त कर सकते हैं? जब मौका हो कज़ा कर सकते हैं, बशर्ते कि ज़वाल का वक्त नहीं हो, बाकी किसी भी वक्त किसी भी नमाज की कज़ा हो सकती है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम हमेशा देखते हैं, बहुत पसंद है हम लोगों को। मौलाना को भी हमारा सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी बम्बई से बोल रही हैं। फरमाइए। जी, हमारा वही घर का मसला है। हमारे 25 तारीख को ये टाइम खत्म हो गया पैसा देने का सामने वालों को, तो लेकिन अभी वो दुआ तो बहुत कर रहे हैं हम। आप लोग भी उस दिन दुआ किए थे तो थोड़ा टाइम बढ़ा कर दिए है कि बोले अच्छा आपको हम टाइम बढ़ा देते हैं 1 हफ्ते का। जी, तो सामने वाला हमको देना है पैसा। जी, 30 लाख की बात किया था, वो 26 के ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो 4 लाख हमको वहाँ कम पड़ा। बस वो मान जाए, क्योंकि पहले जबान दिया था कि हम दे देंगे पूरा पैसा। आप बोल रहे हैं कि हमको जरूरत है तो हम इतना ही देंगे, तो बस दुआ कर दीजिए कि वो मान जाए, हमारा मसला हल हो जाए। थोड़ा वक्त तो उन्होंने आपको दे दिया ना? जी हाँ, दे दिया। जब से आपने फोन किया था आपने कहा था कि 21 तारीख को वक्त है, फिर 25 तारीख वक्त हो गया, तो थोड़ा बहुत आपको भी फायदा नजर आ रहा होगा। जी हाँ, और एक बात और बोलना था, हम ख्वाब में जो देखे थे वो बताना था आपको। हाँ बताइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। जी, वो ख्वाब में हमको बोल रहे कि लोग के जादू करा हुआ, क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं नमाज में, हर चीज पढ़ते हैं हम। जी, ये आपको लोगों ने ख्वाब में बताया है, हकीकत में नहीं? जी, सही में बताया है कि मौलवी ने जो देखे बोले तुमको जादू किया हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, सदका देते, हर वो चीज करते जो बोलते हैं, पढ़ाई से नमाज हर चीज। इतनी मेरी तबीयत खराब होती कि दवा मुझे लगती ही नहीं है। ठीक है, समझ गया। जादू करा मौलाना साहब, तो बाद में मैंने ख्वाब में देखा कि पढ़कर मैंने सोई तो मेरे मुंह से खजूर, अक्खा खजूर मेरे मुंह से बाहर आ रहा है, तो उसके बारे में पूछना था। मौलाना साहब, इनको बताया गया है कि इन पर जादू किया गया है, सहर किया गया है, और इनके घर का मसला है, घर खरीदना चाहती हैं, अभी तक वसाइल नहीं बन पा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं। घर के लिए दुआ है, वलक़द बक्कन्नाकुम फिल अर्द,
وجعلنا لکم فیہا معائش قلیلا ما تشکرون. اگر معاملہ لٹکا ہوا ہے تو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو پڑھے. خواب کے لیے ہے سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کر شروع آخر میں درود شریف پڑھ لیں، دم کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور غلط خواب سے دور رہیں گے. جی، اور جو ان پہ شبہ ہے یا صحیح کہا گیا ہے کہ سحر ہے، جادو ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ شک و شبہ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی باتوں پر یقین کرنا اسلام میں ممانعت ہے. اس سے بچنا چاہیے. کوئی مولانا کوئی مولوی یہ کہہ دے تم پر سحر ہے تو خود دعا پڑھے، اس لیے کہ دعا کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی، ان کے سحر کو، جادو کو ختم کرنے والے ہیں. جی، ہر چیز کی کاٹ قرآن میں موجود ہے. سحر کی بھی کاٹ ہے، جادو کی بھی ہے، اور بد نگاہی سب کی کاٹ قرآن میں موجود ہے، اور وہ دعا موجود ہے جو بتایا گیا ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم جناب، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. میرا بہت سارا وقت اسی میں نکل جاتا ہے بولنے میں کہ آپ سے گزارش کرنے میں کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہیلو، فرمائیے جناب. ہیلو، اب تو بند کر دیجیے ٹی وی کی آواز. ہاں جی بند کر دیجیے. فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے. سر میرا نا پیٹ جو خراب رہتا ہے، اس میں نا پیٹ کہتے ہیں ناپنے لے خراب ہوتے ہیں وہ، اور میری نس کھچ رہی ہے لات کی. اچھا، ناف کی نس کھنچ گئی آپ کی؟ لات کی نس میں نا درد ہوتا ہے ناپنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جلندر پنجاب سے بات کر رہا ہوں. جلندر سے. شکریہ جلندر سے کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب، ناف کی نس کھنچ گئی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے. اور ناف میں جی ہاں، سورہ الم نشرح 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کریں، وہ پانی استعمال کریں. روزانہ چلتے پھرتے یا سلامو خوب پڑھے اور صدقہ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرنے والا. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ایک کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں نفرین. فرمائیے. ہمارا بچہ ہے ابھی 6 سال کا، 2 سال سے ہے نا سریا پٹا کچھ بولے کہ خود کو مار کے لے لیتا. 2 سال سے کیا کر رہا ہے؟ سر اپٹا کچھ بولے کہ غصہ خوب آ جاتا ہے، سر اپٹا زمین پہ خوب غصہ خوب آتا ہے، سر پٹکتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے. جب غصہ مارتا ہے، خود کو مار کے لیتا ہے، مر جاؤں گا بولتا کرن، مطلب ضدی بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نسرین، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. 7 دفعہ پڑھ کر بچوں کو دم کریں، اور سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر شروع اور آخر میں 2 شریف پڑھ لیں، بچے کو دم کریں روزانہ. انشاءاللہ ان کی ضد جو ہے اور ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم جناب. کون صاحب، کہاں سے؟ بول رہا ہوں، میرے بچے کو سمبند آتا ہے، وہ ہو نہیں پاتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ سمبند بچے کا رشتہ نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے. ہلو جی فرمائیے محترمہ. میں یہاں کرناٹک سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. میرا نام مرتضیٰ ہے. جی. اور یہاں شہر ہندی سے بول رہے ہیں میں. جی ہاں، یہاں ہندی سے بول رہے ہیں میں. جی جی. میرا مسائل ہے تو ہمیں گھر میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر بھی گھر میں تھوڑی دعائیں نہیں قبول ہوتی اور تکلیفیں بہت ہیں. تو چاہتے اور کام ہے، کام پھر بھی اس میں تھوڑی کم روزی ہے.
جی डॉक्टर रात में भी एक उससे भी एक अच्छा वजीफा बताए। ضرور بتائیں گے آپ کو. آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, گھر میں پریشانیاں بہت ہیں. مولانا صاحب سب سے پہلے باوضو رہیں. نمبر 2 استغفار کی کثرت کریں, پابندی کے ساتھ استغفر اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ ہر وقت پڑھتی رہیں, انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی, پریشانی دور ہو جائے گی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے؟ جی مدھوبنی سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بہن کے رشتہ کے لیے کافی دنوں سے پریشان ہیں, قریباً 1.5 سال سے. جی. ابھی تک ہمارے دروازے پہ بہت دعا ہونے کے باوجود بھی کوئی بہتر رشتہ ابھی تک ہمارے دروازے پہ نہیں آیا, جبکہ ماشاءاللہ ہماری بہن اچھی پڑھی لکھی خوبصورت سب کچھ ہے. اچھی بات. دعا کی درخواست ہے آپ سے اور مولانا صاحب سے بھی. بالکل بالکل بھائی, آپ کو ضرور جواب دیں گے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا لطیفو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر رک کر وہ بہن کا نام لے یا خود پڑھے, وہ یہ تصور کرے کہ بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, پریشانی مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے, رشتہ اچھا بھیجنے والا اللہ ہی ہے. انشاءاللہ اس تصور کے ساتھ دعا مانگے, ضرور دعا قبول ہوگی. بالکل, ہمیں امید ہے جواب مل گیا ہوگا. اور آپ کو بتا دیں, تمام ناظرین کو بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے پچھلے اور آج کا ایپیسوڈ, تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. آج کا ایپیسوڈ 2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں گواگیر سے بننے میاں بول رہا ہوں. بننے میاں, آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں تو بڑی مہربانی آپ کی. جی جی ٹھیک ہے. فرمائیے. آپ دیکھیے یہی دقت ہوتی ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کرتے ہیں, فون لائنز ڈسٹرب ہوتی ہیں, آواز بھی نہیں آتی ہے, پھر ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی کال نہیں لگتی, اتنی مشکل سے کال لگتی ہے اور جب بات نہیں ہو پاتی ہے. گزارش ٹی وی کی آواز بند کر کے فون کریں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ, فرمائیے. جی مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے, میں تو بس کال لیتا ہوں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیے. جی مولانا صاحب, میری 3 سال کی بیٹی ہے جو رات دن اگر سوتی ہے تو وہ خواب دیکھتی ہے, وہ خواب دیکھتی ہے اور بہت کمزور ہے. بہت کمزور ہے. جی جی بہت ہی پتلی ہے. جی خواب دن رات, اگر دن میں بھی سوئی ہے تو خواب دیکھتی ہے, رات میں بھی سوئی ہے تو خواب دیکھتی ہے. مولانا صاحب مجھے بتائیے, وہ اسکول جانے کا بالکل نام نہیں لیتی ہے, بہت روتی ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے صدمہ نہ لگ جائے, تو آپ دعا بتائیے. کیا عمر ہے اس کی؟ 3 سال ہے. 3 سال کی ہے. جی تو آپ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں اور شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لیں, بچی پر دم کریں اور چاروں قل پڑھ کر رات میں پڑھ کر اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیریں, دم کریں اور دونوں ہاتھ کے اندرونی جو اس کو ایسے پیٹ کر, ہاتھ کو ایسے پیٹ کر چاروں طرف جو ہے انگلی پھیریں. انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی. اور شہد کا استعمال کریں, شہد میں یہ دم کریں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ پڑھ کر ان کو چٹائیں, استعمال کریں. انشاءاللہ ان کی صحت اچھی ہو جائے گی اور خواب سے بھی, بری خواب سے بھی نجات مل جائے گی. جی جی. ایک اور کالر. السلام علیکم.
हेलो जी फरमाइए जनाब, टीवी की आवाज बंद करके अपना मसला बयान कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद से मोहम्मद मुश्ताक अहमद बोल रहा हूँ। मोहम्मद मुश्ताक भाई फरमाइए। मसला ये है कि मौलाना साहब से जी हमारे साले साहब कुवैत में रहते जी तकरीबन 7 साल से वापस नहीं आए उन्होंने। 4 साल से 7 साल से 7 साल से कुवैत से वापस ही नहीं आए। वापस नहीं आए, कभी भी आने के लिए कहे तो मैं परेशान हूँ बोलते। अच्छा। और उनके वालदा की तबीयत बहुत नासाज रहती और वालदा उनके बहुत याद करते रहते उनको। जी तो हमें ऐसा कुछ मसला बताइए कि उन्होंने आ जाए, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, शादी भी हुई है, उनके बच्चे भी हैं। बहुत परेशान है जी जी। कभी भी हमसे पूछे तो इससे पहले भी आते बोल के वादा करे मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरे को थोड़े पैसों की जरूरत है बोले। तो घर था हमारी बीवी का, उनके नाम से वो बेच के जो है सो उनको पैसे भिजाए, फिर भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई। अभी भी उनको फोन करके यही बोले तो यही कहते कि आने में मेरे को टाइम लगता। जी समझ गया आपका मसला भाई मोहम्मद मुश्ताक अहमद भाई, समझ गया आपका मसला। मौलाना साहब 2 आयतें खूब तिलावत करें। फरददनाहु इला उम्मिही कै तक़र्र ऐनुहा इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। दोनों आयत खूब तिलावत करे, तसव्वुर करे अल्लाह ताला हमारे बेटे को भेज दे या उनसे गुफ्तगू हो तो बातचीत में आसानी हो, इंशाअल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे, वो उनकी परेशानी दूर होगी। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद 20वें पारे की आयत है। एक और आयत है फ़रददनाहु इला उम्मिही कै तक़र्र ऐनुहा। जी, पूरी शिद्दत और पूरे दिल से आप इस तरह के वज़ाइफ करें, हमें पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, फरमाइए, दिल्ली से बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ये पूछना चाह रही हूँ गौहर भाई कि जैसे हम सदका का जो पैसे गुल्लक में डालते हैं जी, तो वो गुल्लक भरने के बाद ही हम किसी को दे सकते हैं कि ऐसे रोजाना मैं किसी को दे सकती हूँ? ये आपकी मर्जी है, आप एक साथ देना चाहें एक साथ दे दीजिए, पूरी डब्बा भर जाए तब दे दीजिए। मौलाना साहब उसके अलावा और क्या मसला आपका मोहतरमा? नहीं बस यही ठीक है बताते हैं। मौलाना साहब ये पैसे जमा करती हैं, सदके का पैसा जमा करती हैं और फिर ये जानना चाह रहे हैं कि वो एक साथ ही दे किसी गरीब को, मुस्तहिक को, या अलग अलग भी दे दें वो भी चलेगा? चल मौलाना साहब से अभी हम दोबारा से राब्ता करेंगे, फिलहाल का राब्ता टूट गया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, फरमाइए। जी हमने कुरान शरीफ पढ़े थे, उसमें सजदे आए थे, मेहमान आ गए इसलिए भूल गए तो 2-3 दिन वैसे ही छूट गए, वो सजदों की याद नहीं रही। इसके लिए कोई नुकसान था क्या? ठीक है, आप सजदा नहीं कर पाए, जो सजदे तिलावत होता है वो नहीं कर पाए आप उस वक्त। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो उसका क्या सूरत है। ठीक है, आपको थोड़ी देर में जवाब देंगे, टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिए। अब आप टीवी की आवाज ऑन कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, आज पता नहीं क्या बात है, आज मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा है। बहरहाल फरमाएं आप, अपना मसला क्या है? मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं जम रहा है। बच्चे का रिश्ता? जी। लड़के के रिश्ते के लिए बात करना चाह रहे हैं आप? जी जी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, लेकिन अच्छा होता अगर आप टीवी की आवाज बंद कर देते। शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पुरखुलूस कोशिश और दुआ से वो नताइज निकलते हैं जिनकी अक्ली लिहाज से वाकई बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जब आप पूरी तरह से शिद्दत से एतकाद से ये दुआएं वज़ाइफ करेंगे तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा हासिल होगा। मौलाना साहब
صدقے کے لحاظ سے صدقہ جمع کرتی ہیں محترمہ، جاننا چاہ رہی کہ ایک ساتھ دے دیں بہتر ہے کہ الگ الگ روزانہ کے حساب سے دے دیں صدقہ؟ صدقہ جہاں تک ممکن ہو اب ایک ساتھ دیں یا الگ الگ دیں، دونوں صورتیں ہیں، دونوں جو صورت آپ کو ہو، دونوں صورتیں بہتر ہیں۔ بلکہ بعض علماء اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ساتھ دیتے ہیں تو کسی کے کام ہی آ جائے گا۔ مان لیجیے کسی کے یہاں شادی ہے یا کسی کے یہاں اور کوئی ضرورت ہے، تو اگر آپ روزانہ کی بنا پر دیتے ہیں تو وہ الگ الگ جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ آپ کو اگر لگے کہ کوئی مستحق ہے جس کے یہاں ضرورت ہے، واقعی میں کوئی بڑا کام ہے، شادی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو آپ تعلیم کے لیے، شادی وغیرہ کے لیے دے سکتے ہیں، بالکل فیس جمع کرنی ہو یا کوئی بھی چیز ہو ایک ساتھ دیں تو بہتر ہے۔ باقی اس میں کوئی یہ نہیں کمپلشن نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ تلاوت محترمہ بھول گئیں، پہلے بھول گئیں اور مہمان آ گئے گھر میں، تو اب کیا کیا جائے؟ سجدہ تلاوت اگر بھول گئے ہیں تو بعد میں کر لیں، اس لیے کہ گنجائش ہے، جتنے بھی سجدہ تلاوت بھول گئے ہوں اس میں بعد میں کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور رشتے کے بارے میں، لڑکے کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں اور اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ عطا فرمائے، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر رک کر بچے کا یا بچی کا نام لے اور ایک چھوٹی دعا یا لطیف ہو خوب کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان کی بھی تلاوت کرے روزانہ اور تصور کرے رشتے کے بارے میں، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بالکل بالکل ناظرین، یہ عمل جو بتایا مولانا صاحب سے، یہ وہ تمام بہنیں ہوں یا لوگ ہوں جن کو رشتے کے مسئلے سے پریشانی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کال کریں گے، لگے کال تو بہت اچھی بات، نہیں لگے کال، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کون صاحب، کہاں سے؟ کشمیر سے، پہلگام۔ فرمائیے بھائی۔ مولانا صاحب یہ سوال ہے، ہم قرآن پاک پڑھتا ہے، ہم روائی نہیں پڑھتا، ہم وہ جو الف زبر آ بے زبر با سین سے سو، یا ایسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ ہاں تو مولانا صاحب یہ سوال ہے، آپ اس کا ثواب اجر ملے گا کہ نہیں؟ ایسا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا ہے یا آپ نے ایسا سیکھا ہے؟ ہاں، آپ ایسا ہجے نکال کے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا ہے یا آپ نے ایسے ہی؟ آتا نہیں ہے، ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں، آتا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ یہ جو ہے قرآن شریف ہجے کیونکہ آتا نہیں ہے، رک کے پڑھتے ہیں، تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تو ہجے نکال کے پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا گنجائش؟ سب سے پہلے مقامی علماء سے رجوع کریں جو حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں، ان سے اپنی اصلاح کروائیں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت علماء اور حفاظ کی کمی نہیں ہے، صحیح کروائیں، کوشش کریں کہ ہم بہتر سے بہتر پڑھیں، اچھا پڑھیں۔ انسان کو اچھے کھانے کی فکر ہے، اچھے کپڑے کی فکر ہے، لیکن اچھے قرآن پڑھنے کی فکر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا ممکن ہو، یہ جتنا ہو تھوڑا ہی پڑھیں، اچھا سا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اٹک کے پڑھے یا آہستہ پڑھے، جس طرح پڑھے اللہ قبول فرماتا ہے۔ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس لیے نیت درست ہونی چاہیے، اس لیے اٹک کے پڑھتے ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کسی حافظ قرآن سے یا قاری سے یا عالم سے رجوع کر کے اصلاح کریں، اس کو اچھی طرح سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، مختصر وقت بچا ہے، ایک آخری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم محترمہ، فرمائیے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو مسئلے ہیں۔ فرمائیے۔ ہاں، ایک تو اپنے بیٹے کے لیے ہے، اس کو جاب نہیں لگ رہا ہے، کتنے دن سے ٹرائی کر رہا ہے وہ جی۔ اور ایک ہے گھر کا مسئلہ، جو ہمارے ابھی 5 بھائی تھے لیکن ابھی 4 رہ گئے، ہمارے جیٹ کا انتقال ہو گیا، تو ابھی 4 ہے، لیکن اس میں غلط فہمی کی وجہ سے کچھ رسوا رہتا ہے، نا اتفاقی ہے بھائیوں میں۔ ہاں، ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ مولانا صاحب۔ بیٹے کے جاب کے لیے اور بھائیوں میں آپس میں نا اتفاقی رہتی ہے، دعا بتا دیں پلیز۔ بیٹے کے لیے نوکری کے لیے یا رزاق کو خوب پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے،
استغفار بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں قرآن کی تلاوت باوضو رہیں، نماز کے پابندی کا اہتمام کریں، یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ تو ہی نوکری دلانے والا ہے، تو ہی نوکری دینے والا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ جلدی نوکری مل جائے گی۔ اور بھائیوں میں نا اتفاقی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ آیت سورہ طٰہٰ کی ہے، 16ویں پارے میں ہے، خوب پڑھے، کثرت سے پڑھے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، خوب پڑھے، اس کو کثرت سے پڑھے۔ بالکل بالکل مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی ہے۔ دعا دیجئے، دعا کیجئے اور دعا لیجئے، ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔